السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو جے ایف ولاگس. دس از می ہنا نوید. کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے. آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آئی ہوں ایک بہت ہی اچھا سا واقعہ جو آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گی، جو مجھے بہت اچھا لگا. بھوک نے اس قدر نڈھال کر دیا کہ میاں اور بیوی کے درمیان دوریاں پیدا ہونے لگی، پیار محبت ختم ہونے لگا اور بات آخرکار طلاق تک جا پہنچی. بیوی ان سارے معاملات سے کنارہ کش کر کے ایک دن گھر سے باہر نکل آئی اور بنو ویا کے ایک مالدار شخص کے گھر کے دروازے پر دستک دے دی. دروازہ کھٹکھٹانے پر جب آقا کا غلام باہر آیا تو اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور کیوں یہاں پہ کھڑی ہیں؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں اب تمہارے آقا کی بڑی بہن، اپنی آقا سے جا کے کہو کہ تمہاری بڑی بہن تم سے ملنے آئی ہے. وہ نہایت حیران ہوا اور سوچنے لگا کہ میرے آقا کی تو کوئی بہن ہی نہیں ہے، تو یہ عورت پھر کون ہے جو کہ کہہ رہی ہے کہ میں تمہارے آقا کی بہن ہوں اور مجھے اپنے بھائی سے مل. وہ غلام اپنے آقا کے سامنے پیش ہوا اور اس نے کہا کہ باہر آپ سے کوئی ملنے آیا. آقا نے کہا کہ اسے اندر بلاؤ. جیسے ہی وہ عورت اس مالدار شخص کے سامنے حاضر ہوئی تو اس مالدار شخص نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹی اور آپ کی بہن ہوں. پھر اس شخص نے پوچھا کہ آپ یہاں پہ کیوں تشریف لائی ہیں؟ تو اس عورت نے کہا کہ غربت اور افلاس نے اتنی بری ہماری حالت کر دی ہے کہ ہم دونوں میاں بیوی کے درمیان پیار محبت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اور بات اس حد تک آ پہنچی ہے کہ طلاق کے دروازے پر دستک دی جا رہی ہے. اس عورت نے اپنی بات مکمل کرنے کے بعد دوبارہ سے کہا کہ اے مالدار شخص، اے میرے بھائی، کیا تو نے قیامت کے دن اپنے رب سے ملاقات کے لیے کچھ اپنے رب کے پاس رکھوایا ہوا ہے؟ تو وہ شخص بہت حیران ہوا اور اس نے پوچھا اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس عورت نے جواب دیا، در حقیقت جو کچھ بھی تمہارے پاس اس دنیا میں موجود ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا، لیکن باقی صرف وہی کچھ رہے گا جو تم اپنے رب کے پاس کسی کو دے کر، کسی کی مدد کر کر اپنے رب کے پاس اس قیامت کے دن کے لیے بچا کر رکھو گے. تمہارے کام وہی آئے گا. تو وہ مالدار شخص اس بات سے بہت خوش ہوا اور اس نے کہا، اس نے اس بات کو بار بار دہرانے کو، ان الفاظ کو بار بار دہرانے کی خواہش ظاہر کی. تو جیسے ہی اس نے یہ الفاظ دہرائے تو اس کے بعد اس مالدار شخص نے اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ میری بہن کو 10 اونٹ، 10 اونٹنیاں اور بکریوں کا ایک بہت بڑا سا ریوڑ دے دو. اس دن کے لیے اس کو دے دو جس دن میں اپنے رب سے ملاقات کروں گا اور جس دن میرا ہاتھ بالکل خالی ہوگا اور میرے پاس کچھ نہ ہوگا، اور اس دن یہ سب کچھ میرے کام آئے. اس پورا شوب دور میں اللہ تعالیٰ غربا اور مساکین کی خاص نصرت اور مدد فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم اس خاص دن کے لیے کچھ اپنے لیے بچا کر رکھیں، اپنے رب کے پاس کچھ رکھوائیں تاکہ اس دن ہمارے کام آ سکے. کیونکہ اس دن نہ ماں بچوں کے کام آئے گی، نہ باپ اپنی اولاد کے کام آئے گا، نہ اولاد کو اپنے والدین کی فکر ہوگی، بلکہ سب کو اپنی اپنی فکر پڑی ہوگی اس دن. تو اس دن وہی شخص کامیاب ہوگا جس نے اپنے رب کے پاس کچھ نہ کچھ پہلے سے رکھوایا ہوگا کسی دوسرے کی مدد کی صورت میں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوسروں کی مشکلات میں ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اگر آپ لوگوں کو یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو ضرور لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا میرا چینل اور شیئر کیجیے گا یہ ویڈیو. تو پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا اور میرا چینل جے ایف ولاگ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.